نکاح کے بغیر خاندانی نظام قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ تو یورپ میں جو نکاح کی شرح ہے وہ تقریباً 30 سے 40% کے درمیان ہے۔ اپنے باپ کی شناخت سے بے خبر ہیں، ایسے لوگوں کی تعداد یورپ کے اندر 10% ہے۔ امریکہ کو دیکھیں کہ جہاں سے ہمارے لبرلزم کی جان آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت یونیک ٹاپک ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اسلام اور لبرلزم یہ ایک ساتھ کیوں نہیں چل سکتے، کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں اور اسلامی دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنی ہر چیز میں اسلامی تعلیمات کو سائڈ پہ رکھتا ہے، اسلامی احکامات کو سائڈ پہ رکھتا ہے اور اپنی مرضی اپنی خواہشات کے مطابق اپنا ہر کام کرتا ہے۔ لیکن جب مسلمان ہونے کی باری آتی ہے تو خود کو دوسرے مذہبی مسلمانوں سے بھی بڑا مسلمان خود کو سمجھتا ہے اور کہتے یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی یہ چیزیں جو ہے نا، یہ باتیں یہ نہیں پسند، اس کے علاوہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے اور ہم اسلام کو مانتے ہیں اور ہم آپ سے جو ہے وہ بڑے مسلمان ہیں، بڑے پکے مسلمان ہیں۔ ہم پہلے تو جان لیں کہ اسلام جو ہے یہ ایک مکمل نظام حیات ہے، مکمل لائف سسٹم دیتا ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت پر عمل کرنے کو ضروری سمجھتا ہے، فرض سمجھتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ لبرلزم جو ہے یہ ہر انسان کو انفرادی زندگی، انفرادی اپنے حق میں خود فیصلہ کرنے کا حق دیتا ہے، جو کہ اسلامی اصول کے خلاف ہے۔ اور لبرلزم میں جو مذہب ہے اس کو ایک ذاتی معاملہ سمجھا جاتا ہے، اس کو ریاستی قوانین میں بھی جو ہے جگہ نہیں دی جاتی۔ اس طرح آپ کوئی بھی پہلو اٹھا کر دیکھ لیں، ہر جگہ پہ ہر چیز میں لبرلزم جو ہے یہ آپ کو اسلام کے خلاف نظر آئے گا۔ یہاں انفرادی آزادی کو ترجیح دی جاتی ہے، جس سے ایک خاندانی نظام جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں نکاح کی، کہ لبرلزم کہتے ہیں ان کے نزدیک جو نکاح ہے وہ ضروری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ شادی نکاح ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہم رہ سکتے ہیں اکٹھے۔ یہ مذہب جو ہے نا مجبوری ہے، ضروری کر کے ویسے مسلمانوں پہ تھوپ دیا ہوا ہے طریقے سے۔ ویسے ہی پردے کے بارے میں جو ان کی لبرلزم کی بکواسیت ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں جو ہے وہ خاندانی نظام کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، ایک مین حیثیت خاندانی نظام کو دی جاتی ہے۔ اور خاندانی نظام کو قائم رکھنے والی جو سب سے بڑی اور سب سے پہلی چیز ہے وہ چیز ہے نکاح۔ نکاح کے بغیر خاندانی نظام قائم رہ ہی نہیں سکتا، ورنہ آپ یورپ امریکہ وغیرہ میں جا کر دیکھ لیں کہ وہاں جو خاندانی نظام تباہ ہوا ہے، اس حال تک پہنچ گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت اگر آپ یورپ میں نکاح کی شرح دیکھیں گے کتنے فیصد جو ہے وہ لوگ نکاح کرتے ہیں، تو یورپ میں جو نکاح کی شرح ہے وہ تقریباً 30 سے 40% کے درمیان ہے۔ اور 2021 میں یعنی کورونا کے بعد اس میں بھی کئی ممالک میں بہت زیادہ کمی آ چکی ہے یورپ میں، جیسے اسپین اور بیلجیم وغیرہ میں بہت زیادہ کمی آئی ہے۔ اور ریسرچ کے مطابق یورپ میں ایسے لوگوں کی تعداد کہ جو اپنے باپ کی شناخت سے بے خبر ہیں، ایسے لوگوں کی تعداد یورپ کے اندر 10% ہے۔ یہ تو حال ہے یورپ کا، مغربی دنیا کا۔ اس کے بعد اگر ہم امریکہ کو دیکھیں کہ جہاں سے ہمارے لبرلزم کی جان آتی ہے، جہاں سے ہمارے لبرلزم کا مال آتا ہے، جہاں سے ان کی سوچ آتی ہے، جہاں سے ان کے نظریات آتے ہیں، ان کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ میں جو نکاح کی شرح ہے وہ 2022 میں تقریباً 6.2 تھی 1000 افراد میں، یعنی 1000 افراد میں 6.2، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 1000 افراد میں 6 لوگ ایسے ہیں جو شادی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 994 افراد ایسے ہیں جو بغیر نکاح کے رہ رہے ہیں۔ اور امریکہ کے اندر 5% سے زائد لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اپنی باپ کے شناخت کا نہیں پتا، یعنی اگر آسان الفاظ میں ہم کہیں تو جنہیں اپنے باپ کی شناخت کا نہیں پتا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زنا سے پیدا ہوتے ہیں، ناجائز تعلقات سے پیدا ہوتے ہیں۔ ویسے ساتھ رہنا بھی ناجائز تعلق ہے، لیکن ان کے ہاں اب یہ نارمل ہو چکا ہے۔ لیکن میرا یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سب لوگ جو ہیں یورپ امریکہ والے وہ اچانک سے ایسے نہیں ہو گئے، یعنی کل بالکل ٹھیک تھے اور آج اتنے برے ہو گئے ہیں، ایسے نہیں ہوا، ان کا نظام ایسے تباہ نہیں ہوا۔ اس میں بہت زیادہ وقت لگا ہے۔ وہاں بھی پہلے اس طرح کی جماعتیں لبرلزم کی اٹھی کہ انہوں نے کہا کہ جی مذہب جو ہے نا یہ بہت زیادہ پابندیاں لگاتا ہے، تنگ کرتا ہے، اس لیے ہمیں جو ہے نا آزاد رہنا چاہیے، اپنی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے۔ اور یقیناً انہیں یہ پتہ نہیں ہوگا اس وقت کہ اس کا جو نتیجہ نکلے گا، اس کی جو انتہا ہوگی وہ کس حد تک جا کر ہوگی۔ اگر انہیں پتہ ہوتا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے تو شاید وہ یہ کام نہ کرتے۔ اسی طرح ابتدا جو ہے اس سے یہ اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا، اس سے تو یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کی انتہا کیا ہوگی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ لیکن ایسے وقت میں کہ جب ابتدا بھی آپ کے سامنے ہوئی ہو اور انتہا بھی اور نتیجہ بھی آپ کے سامنے نکلا ہو، تو ایسے وقت میں ہمیں اس چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان لبرلز کو نہیں سمجھا سکتے، بہت کوششیں علماء بھی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ دانشور حضرات جو ہیں وہ بہت کسی طرح سے کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بھی بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس میں ہمارا تو کام یہی ہے کہ ہم اپنے جو آنے والی نسلیں ہیں، اپنی جو اولاد ہے،
ان کی تربیت اس انداز میں کریں تو وہ ان سے متاثر نہ ہو سکیں، ورنہ جس طرح آج کل موبائل کے ذریعے ہر بندے تک یہ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اس طرح اگر ہم نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچا کے نہ رکھا، انہیں صحیح طریقے سے گائیڈ نہ کیا کہ یہ کیوں غلط ہے، کس طریقے سے یہ غلط ہے، کیونکہ یہ لفظ جو ہے کہ ہم آزاد رہنا چاہیے ہر انسان کو، اور جیسے ان کا نعرہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو یہ ایک نعرہ دیکھنے میں تو بڑا اچھا ہے نا، بڑے اچھے الفاظ ہیں کہ ظاہر ہے ہر انسان ہے، اس کی اپنی مرضی ہونی چاہیے جسم پہ، کوئی کیوں کچھ کہہ سکتا ہے، تو یہ دیکھنے میں بڑے اچھے الفاظ ہیں، تو ان کو جب آپ نے غلط کہنا ہے تو آپ کے پاس ایسے الفاظ، ایسا انداز ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھا سکیں کہ یار یہ لفظ اس لیے غلط ہے، کیونکہ انسان کا جسم اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس پہ مرضی بھی اللہ کی چلے گی، کیونکہ جب آپ ایک چیز میں قدم رکھتے ہیں، کسی مذہب میں مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر آپ کو اس کی تمام چیزیں ماننی پڑے گی، یہ آپ اسی طرح نہیں کہہ سکتے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن کی فلاں فلاں بات جو ہے نا یہ تو مجھے بڑی پسند ہے، اس کے علاوہ یہ باتیں جو ہے نا یہ قرآن کی نہیں اچھی، اس لیے میں ان کو نہیں مانتا، اس طرح تو کام نہیں چلتا نا، اس لیے آپ اگر ایک چیز کو مانتے ہیں پھر اس کو پورے کا پورا مانیں، تو یہاں اس کو پورے کا پورا انکار کریں، کیونکہ یہ لوگ تو خود کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کے درمیان کام کر رہی ہیں اسلام کے خلاف، تو اس لیے یہ اسلام کو بہت غلط طریقے سے نقصان پہنچا رہے ہیں، اگر ان کو نہ روکا گیا تو آنے والے وقت میں پتہ نہیں ہمارے اس پاکستانی معاشرے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کیا حال ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور نیچے کمنٹس میں اپنے خیالات شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔